بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ اسلامک نریٹو کے محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کا موضوع حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عمر فاروق کی صاحبزادی تھیں۔ والدہ کا نام زینب بنت مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا، جو مشہور صحابی عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہمشیرہ تھیں اور خود بھی صحابیاں تھیں۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور عبداللہ بن عمر دونوں حقیقی بہن بھائی ہیں۔ حفصہ بعثت نبوی سے 5 سال قبل پیدا ہوئیں۔ اس وقت قریش مکہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں مصروف تھے۔ ولادت: ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اعلان نبوت سے تقریباً 5 سال قبل پیدا ہوئیں۔ خاندان مکہ مکرمہ میں مختلف قبائلی بعد تھے۔ انتظامی معاملات کو درست رکھنے کے لیے اور آپسی اختلافات و تنازعات کو حل کرنے کے لیے مختلف قبیلوں کو الگ الگ ذمہ داریاں سونپی گئی تھیں۔ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قبیلے بنی عدی کے پاس سفارت کا عہدہ تھا۔ دیگر قبائل اس قبیلے کو ثالثی کے لیے منتخب کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی دوسرے قبیلے کو قریش کے ساتھ کوئی سیاسی معاملہ پیش آ جاتا تو بنی عدی کے سردار ہی بحیثیت سفیر سارے معاملات حل کرتے تھے۔ خود سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد گرامی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی قبل از اسلام بحیثیت سفیر لوگوں کے مسائل کو حل فرماتے تھے۔ ابتدائی تعلیم و تربیت: آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جس گھر میں آنکھ کھولی، جرأت و عزمیت، بہادری و شجاعت کا وہاں پر پہلے سے بسیرا تھا، اس لیے مزاج میں بے خوفی کا پیدا ہونا فطری تقاضا تھا۔ اس کے علاوہ یہ گھر مکہ کے ان گنے چنے گھرانوں میں شمار ہوتا تھا جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس لیے آپ نے بھی بچپن میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ مزید اخلاقی تربیت آپ کے والد گرامی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمائی۔ قبول اسلام: آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہی دنوں میں اسلام قبول کیا جب آپ کے والد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے قبول فرمایا تھا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر مبارک لگ بھگ 10 سال تھی۔ نکاح اول اور ہجرت: آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پہلا نکاح قبیلہ بنو سہم کے چشم و چراغ حضرت خنیس بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا۔ حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا شمار ان جلیل القدر صحابہ اکرام میں ہوتا ہے جو السابقون الاولون کے اعزاز سے معزز ہیں۔ انہوں نے حبشہ اور مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ ہجرت حبشہ سے واپسی پر مکہ مکرمہ پہنچے جب حضرت خنیس بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ہو گیا۔ جب مدینہ کی طرف ہجرت کا وقت آیا تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہمراہ حضرت حفصہ اور آپ کے شوہر سیدنا خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھے۔ شہادت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا: مدینہ منورہ میں دین حق کی دعوت کو مضبوط اور کفار کے شرر فتن سے محفوظ کرنے کے لیے باضابطہ پہلا معرکہ بدر کے مقام میں بپا ہوا۔ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر خنیس بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اس معرکہ میں ایمانی جوش و جذبے کے ساتھ شریک ہوئے، اپنی شجاعت کے جوہر دکھلائے، مردانہ وار لڑے، یہاں تک کہ آپ کو کاری ضرب لگی۔ آپ کو واپس مدینہ لایا گیا، علاج معالجے کے باوجود آپ جانبر نہ ہو سکے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیوہ ہو گئیں۔ مدت عدت کی تکمیل اور فاروق اعظم کی فکر مندی: حضرت خنیس بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شہادت کے وقت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر مبارک صرف 21 سال تھی۔ اس کم عمری میں بیوگی کا صدمہ سہنا آسان نہیں تھا۔ مزید یہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد گرامی سیدنا عمر فاروق مزاج اسلام کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے عمر فاروق کو سیدہ حفصہ کی عدت کی مدت تکمیل ہونے کے بعد ان کے نکاح کی فکر لاحق ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ جلد سے جلد سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر دوبارہ سے آباد ہو جائے۔ جوان بیٹی کے دامن سے بیوگی کے داغ کو دھونے کے لیے سیدنا عمر فاروق نے ان کے لیے نیک اور صالحہ سلیقہ مند شوہر کی تلاش شروع کی۔ دوسری طرف غزوہ بدر کے دنوں میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ سیدہ رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات دار اور نیک صالح انسان تھے، اس لیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں آپ سے بات کی۔ سیدنا عثمان کے گھر تشریف لے گئے اور اپنے آنے کا مدعا بیان کیا۔ اس پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچنے کے لیے کچھ دن کا وقت لے لیا۔ کچھ دنوں بعد سیدنا عمر فاروق دوبارہ سیدنا عثمان غنی کے پاس تشریف لے گئے
ان سے اس بارے میں دریافت کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کر لی اور فرمایا کہ میرا فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو بغور سن تو لیا، لیکن کوئی جواب دیے بغیر خاموش ہو گئے۔ رنجیدگی کے عالم میں سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور ساری صورتحال بتلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب کو ایسی خوشخبری سنائی کہ آپ کو کسی بات کا ملال باقی نہ رہا۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، حفصہ کی شادی اس شخص سے ہوگی جو ابو بکر صدیق اور عثمان بن عفان سے افضل ہے، اور عثمان بن عفان کی شادی اس خاتون سے ہوگی جو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ام المومنین بننا۔ ایسے ہی ہوا، کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنا پیام نکاح سیدنا عمر فاروق کے گھر بھجوایا، جسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصدِ خوشی قبول فرمایا۔ چنانچہ 3 ہجری شعبان المعظم کے مہینے میں آپ نے اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح بعوض 400 درہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا۔ اس وقت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 22 سال تھی۔ سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ ان کے مسجد نبوی کے قریب کئی مکانات تھے۔ نبی کریم کسی سے نکاح فرماتے تو حضرت حارثہ اپنا ایک مکان نبی کریم کی خدمت میں پیش فرما دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جب سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو حضرت حارثہ نے ایک مکان آپ کے سپرد فرمایا۔ شادی کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مکان ملا وہ مسجد نبوی کے مشرقی جانب تھا۔ جمع قرآن اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حذیفہ بن یمان تشریف لائے، اور جو آرمینیا اور آذربائیجان کو فتح کرنے کے لیے اہل عراق کے ساتھ مل کر شامیوں سے جہاد کر رہے تھے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کے قرآن کریم میں اختلافات کرنے کے رویے نے گھبراہٹ میں ڈال رکھا تھا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ اے امیر المومنین، اس سے پہلے یہ امت بھی کتاب اللہ کے بارے میں یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح آپس میں اختلافات کا شکار ہو جائے، آپ اختلافات کا سد باب کریں۔ چنانچہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ ہمیں وہ مصحف جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھوایا اور سیدنا عمر کے پاس ساری زندگی محفوظ رہا، اور عمر بن خطاب کے بعد اب آپ کے پاس عنایت فرمائیں تاکہ ہم اس کے مطابق نسخے تیار کریں، اس کے بعد آپ کو یہ مصحف واپس کر دیں گے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مصحف سیدنا عثمان غنی کو دے دیا۔ عثمان غنی نے حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن عاص، حضرت عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا تاکہ اس کے مطابق دیگر قرآن کریم کے نسخے تیار کیے جا سکیں۔ جب نسخے تیار ہو چکے تو سیدنا عثمان غنی نے وہ مصحف ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دیا۔ اب تا قیامت ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بار احسان ایسا ہے جس پر مسلمانوں کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں۔ روئے زمین پر جب بھی کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کرے گا تو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان بھی یاد آئے گا۔ اولاد۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ روایت حدیث۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ فقہ و حدیث میں بھی ایک ممتاز درجہ رکھتی تھی۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 60 حدیثیں روایت کی ہیں، جن میں سے 5 حدیثیں صحیح بخاری شریف میں مذکور ہیں اور باقی احادیث دوسری کتب حدیث میں درج ہیں۔ علم حدیث میں بہت سے صحابہ اور تابعین ان کے شاگردوں کی فہرست میں نظر آتے ہیں، جن میں خود ان کے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں ذرا تیزی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی کبھی دو بدو گفتگو کرتی اور برابری کا جواب دیتی تھی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں خود عمر بن خطاب سے منقول ہے کہ ہم لوگ جاہلیت میں عورت کو ذرا برابر بھی وقت نہ دیتے تھے۔ اسلام نے ان کو درجہ دیا اور قرآن میں ان کے متعلق آیتیں اتریں تو ان کی قدر و منزلت معلوم ہوئی۔ ایک دن میری بیوی نے کسی معاملہ میں مجھ کو رائے دی۔ میں نے کہا تم کو رائے و مشورے سے کیا واسطہ؟ بولی عمر ابن خطاب،
تم کو ذرا سی بات بھی برداشت نہیں، حالانکہ تمہاری بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برابر کا جواب دیتی ہے، یہاں تک کہ آپ دن بھر رنجیدہ رہتے ہیں۔ میں اٹھا اور حفصہ کے پاس آیا۔ میں نے کہا، بیٹی، میں نے سنا ہے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برابر کا جواب دیتی ہو۔ بولی، ہاں، ہم ایسا کرتے ہیں۔ میں نے کہا، خبردار، میں تمہیں عذاب الہی سے ڈراتا ہوں۔ تم اس عورت یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ریس نہ کرو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اپنے حسن پر ناز ہے۔ حضرت عائشہ ابو بکر کی اور حضرت حفصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی تھی، جو تقریب نبوی میں دوش بدوش تھے۔ اس بنا پر عائشہ حفصہ بھی دیگر ازواج کے مقابلے میں باہم ایک تھیں۔ چنانچہ واقعہ تحریم جو سن 9 ہجری میں پیش آیا تھا، اسی قسم کے اتفاق کا نتیجہ تھا۔ ایک دفعہ کئی دن تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس معمول سے زیادہ بیٹھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ زینب کے پاس کہیں سے شہد آ گیا تھا۔ انہوں نے آپ کو پیش کیا۔ آپ کو شہد بہت مرغوب تھا۔ آپ نے نوش فرمایا اور اس میں وقت مقررہ سے زیادہ دیر ہو گئی۔ عائشہ کو رشک ہوا۔ حفصہ سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے اور تمہارے گھر آئیں تو کہنا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ مغافیر کے پھولوں سے شہد کی مکھیاں رس چوستی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ میں شہد نہ کھاؤں گا۔ اس پر قرآن مجید کی یہ آیت اتری، ہے پیغمبر، اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے تم خدا کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام کیوں کرتے ہو؟ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وصیت۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک جب 60 سال کے قریب ہوئی، آپ نے زندگی کے دروازے پر موت کی دستک کو محسوس کیا تو اپنے بھائی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا بھیجا۔ وہ آئے تو فرمانے لگی، عبداللہ، تمہیں یاد ہوگا والد محترم نے وفات سے قبل چوتھائی حصہ مال کی میرے لیے وصیت کی تھی، آپ کو یاد ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، جی بالکل یاد ہے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پھر یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ والد محترم نے فرمایا تھا کہ جب میں وفات پا جاؤں تو اس مال کو آل عمر میں تقسیم کر دیا جائے، یہ بھی آپ کو یاد ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں، یہ بھی یاد ہے۔ تب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، غابہ میں جو مال اور جائیداد ہے اس کو فی سبیل اللہ صدقہ کر دینا۔ وفات۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شعبان سن 45 ہجری میں مدینہ میں انتقال کیا۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ملکویت کا زمانہ تھا۔ مروان نے جو اس وقت مدینہ کا گورنر تھا نماز جنازہ پڑھائی اور کچھ دور تک جنازہ کو کندھا دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر تک کندھا دیا اور جنازے کے ساتھ گئے۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر اور ان کے لڑکوں عاصم، سالم، عبداللہ اور حمزہ نے قبر میں اتارا۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سن وفات میں اختلاف ہے۔ ایک روایت ہے کہ جمادی الاول سن 41 ہجری میں وفات پائی، اس وقت ان کی عمر 59 سال تھی، لیکن اگر سن وفات 45 ہجری کرا دیا جائے تو آپ کی عمر 63 سال ہوگی۔ ایک روایت ہے کہ انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں انتقال کیا۔ یہ روایت اس بنا پر پیدا ہو گئی ہے کہ وہب نے ابن مالک سے روایت کی ہے کہ جس سال افریقہ فتح ہوا حفصہ نے اسی سال وفات پائی، اور افریقہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں سن 27 ہجری میں فتح ہوا، لیکن یہ غلط ہے، افریقہ 2 مرتبہ فتح ہوا۔ اس دوسری فتح کا فخر امیر معاویہ کو حاصل ہے، جنہوں نے معاویہ کے عہد میں حملہ کیا تھا۔ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات کے وقت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر وصیت کی اور غابہ میں جو جائیداد تھی جسے عمر بن خطاب ان کی نگرانی میں دے گئے تھے ان کو صدقہ کر کے وقف کر دیا۔